ڈرامہ سیریل میری زندگی ہے تو کی نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، کیونکہ آنے والی ایپیسوڈ میں فاریہ اور خاور کا سچ آئرہ اپنی آنکھوں سے اور کانوں سے خود سن لے گی اور دیکھ بھی لے گی۔ جہاں پر آئرہ اپنی دوست کے ساتھ کسی ریسٹورنٹ میں کھانے کے لیے گئی ہوتی ہے اور اسے نہیں پتا کہ خاور اور فاریہ دونوں یہاں پر موجود ہیں۔ وہ جیسے ہی وہاں ریسٹورنٹ میں انٹر ہوتی ہے تو وہاں پر فاریہ اور خاور بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا پلان بہت ہی زیادہ سکسیسفل رہا، جو ہم نے سوچا جیسے سوچا سب کچھ ویسا ہی ہو گیا، اب ہم لوگ بہت خوش ہیں۔ جس کے بعد فاریہ کہتی ہے کہ ہاں مجھے تو کامیاب مل گیا، اور خاور کہتا ہے کہ مجھے آئرہ مل گئی۔ جس کے بعد دونوں کہکا لگا کر ہنستے ہیں اور انہیں نہیں پتا ہوتا کہ پیچھے سے سارا کچھ یہ آئرہ سن رہی ہے۔ آئرہ جیسے یہ سارا کچھ سنتی ہے تو وہ فوراً وہاں سے نکلتی ہے اور آ کر کامیار کو بتانے کے لیے اپنی گاڑی میں بیٹھتی ہے اور فل سپیڈ سے وہاں سے نکل پڑتی ہے۔ لیکن خاور بھی جب دیکھ لیتا ہے کہ آئرہ نے سب کچھ سن لیا تو وہ اپنی گاڑی اس کے پیچھے لگا لیتا ہے۔ وہ جیسے ہی تھوڑا سا آگے جاتی ہے تو خاور اپنی گاڑی کو اس کی گاڑی کے آگے لا کر کھڑا کر دیتا ہے، جس کے بعد آئرہ کو وہ زبردستی وہاں سے نکال کر اپنی گاڑی میں بٹھا کر اپنے گھر لے جاتا ہے، جہاں پر اس کی دوست بہت زیادہ حیران ہو جاتی ہے۔ اور پھر جب اس کی دوست کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کے ساتھ نکاح کرنے والا ہے، اس کے بعد اسی وقت کامیار کو فاریہ بتا دیتی ہے کہ آئرہ اور خاور دونوں شادی کر رہے ہیں۔ جس کے بعد اسی وقت آئرہ کی دوست بھی وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ خاور اس کو زبردستی اپنے اپارٹمنٹ لے گیا ہے اور وہ اس کے ساتھ زبردستی شادی کرنے والا ہے۔ جس کے بعد کامیار گھر جاتا ہے اور جا کر فاریہ کے منہ کے اوپر تھپڑ لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ جلدی بتاؤ اس کا اپارٹمنٹ کدھر ہے۔ جس کے بعد وہ اسے لے کر اس کے اپارٹمنٹ میں پہنچ جاتی ہے۔ وہ بہت زور سے دروازہ بجاتے ہیں لیکن کوئی نہیں کھولتا، جس کے بعد کامیار ٹانگ مار کر دروازے کو توڑ دیتا ہے، اور پھر جب اندر انٹر ہوتا ہے تو ان کا نکاح ابھی ہونے ہی والا ہوتا ہے اور خاور اسے زبردستی نکاح کر رہا ہوتا ہے۔ جس کے بعد کامیار بہت غصے کے ساتھ اندر انٹر ہوتا ہے۔ خاور جیسے ہی اس کو دیکھتا ہے تو فوراً سے اپنی پسٹل نکالتا ہے اور گن چلا دیتا ہے، اور وہ گن سیدھی جا کر کامیار کی بازو پر لگتی ہے، جس کے بعد کامیار کے بہت زیادہ بلڈ آنے لگ پڑتا ہے۔ خاور بہت زیادہ بلڈ دیکھ کر بہت حیران ہو جاتا ہے اور فوراً سے وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ جس کے بعد کامیار کو اسی وقت آئرہ لے کر ہاسپٹل پہنچ جاتی ہے اور اپنے بابا عرفان کو بھی کال کر دیتی ہے کہ ان کا بلڈ بہت زیادہ چلا گیا ہے اور آپ جلدی سے ہاسپٹل آ جاؤ۔ جس کے بعد کامیار کو کچھ ہی دیر بعد ہوش آ جاتی ہے اور وہ بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، جہاں پر پھر کامیار خاور کو جیل بھیج دیتا ہے اور اس کو اریسٹ بھی کروا دیتا ہے۔ جس کے بعد خاور کے ساتھ ساتھ فاریہ کو بھی وہ اریسٹ کروا دیتا ہے اور ان کی زندگیوں میں سکون آ جاتا ہے، جہاں پر اسی وقت کامیار کے بابا سہیل کی کال آتی ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا تمہاری دادی کے آخری لمحے چل رہے ہیں اور وہ تم سے ملنے کی کوشش کر رہی ہے، وہ کہتی ہے کہ مجھے ایک دفعہ مل جاؤ۔ جس کے بعد کامیار اور آئرہ اسی وقت اسے ملنے کے لیے وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور جیسے ہی وہ دادی کے روم میں پہنچتے ہیں تو دادی ان دونوں کا ہینڈ پکڑ کر کہتی ہے کہ میں تم دونوں کو خوش دیکھنا چاہتی ہوں اور ایک ساتھ دیکھنا چاہتی ہوں۔ جس کے بعد اس کی دادی اپنے بیٹے سہیل سے کہتی ہے کہ میری آخری وش ہے کہ میں ان دونوں کی شادی کو دیکھوں، اور پلیز تم ان دونوں کی شادی ابھی اور اسی وقت کر دو۔ جس کے بعد سہیل اسی وقت مولوی کو بلاتا ہے اور پھر ان دونوں کی مولوی نکاح پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ ابھی وہ پہلی ہی دفعہ کہتا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے، اور یہ دونوں کہتے ہیں کہ قبول ہے۔ اسی وقت اس کی دادی اپنی آنکھیں بند کر جاتی ہے اور اگلے جہان پہنچ جاتی ہے، جس کے بعد دیکھ کر کامیار بہت زور سے رونے لگتا ہے۔ جس کے بعد آئرہ اسے چپ کرواتی ہے، جس کے بعد پھر سے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ پہلے اپنا نکاح کر لو۔ جس کے بعد پھر مولوی صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو اپنا نکاح قبول ہے؟ دونوں ایک ساتھ بولتے ہیں جی ہاں ہمیں یہ نکاح قبول ہے۔ ان کے نکاح کے بعد پھر اس کی دادی کی تدفین کی جاتی ہے۔ اس کے بعد ان کے گھروں میں ایک سکون بھی ہوتا ہے اور ایک پریشانی بھی ہوتی ہے۔ خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ ان دونوں کی شادی ہو گئی، اس کا بیٹا اپنی زندگی میں اب خوش ہے، اور غم اس بات کا ہوتا ہے کہ ان کی دادی انہیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چل بسی۔ جس کے بعد وہ سب کچھ بھلا تو نہیں سکتے لیکن ان کو اگنور کر کے اور اپنی لائف کو اچھے سے سپینڈ کرتے ہیں۔ جس کے بعد آئرہ اور کامیار دونوں اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ جس کے بعد آئرہ کامیار سے سوری کرتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے تمہاری بات مان لینی چاہیے تھی،
مجھے تمہارے ساتھ اسی وقت نکاح کر لینا چاہیے تھا، لیکن میں نے نہیں کیا اور میرے سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ جس کے بعد کامیار کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں، غلطی انسانوں سے ہی ہوتی ہے اور میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ جس کے بعد یہ دونوں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور یہ دونوں پلان کرتے ہیں کہ ہم کسی اور دوسرے ادر کنٹری جائیں گے اور جا کر وہاں پر ہم کچھ دیر رہ کر آئیں گے اور اپنی لائف کو خوش کریں گے اور سب غم کو بھلائیں گے۔ جس کے بعد یہ دونوں وہاں پر چلے جاتے ہیں اور جب واپس آتے ہیں تو یہ لوگ اپنے گھر والوں کو گڈ نیوز دیتے ہیں کہ وہ لوگ دادا دادی اور نانا نانی بننے والے ہیں۔ جس کے بعد کامیار کی ماں تو بہت زیادہ خوش ہوتی ہے، جو پہلے آئرہ کو ایکسیپٹ نہیں کر رہی تھی، اب تو وہ اس کو بہت زیادہ اس کا خیال رکھتی ہے کیونکہ وہ ان کے گھر کو وارث جو دینے والی ہوتی ہے۔ جس کے بعد اب آئرہ کی زندگی میں بہت زیادہ خوشی آ جائے گی اور کچھ مہینوں کے بعد ان کے گھر ایک ننھی سی بیٹی جنم لے گی جو ان کے گھر کی خوشیوں کو اور چار چاند لگا دے گی۔ کیا اب ان کی خوشیاں ایسے ہی رہیں گی یا پھر خاور اور فاریہ ان کی خوشیوں کو آگ لگا دیں گے؟ آپ لوگوں کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔